اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پبلشر اور میں ہوں میاں وحید احمد۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی سینئر صحافی پروفیسر حافظ مدثر سلیم گجر صاحب، جنرل سیکرٹری پریس کلب فروزوالا اور سیکرٹری اطلاعات پاکستان شریعت کونسل لاہور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس وقت جو موجودہ کرنٹ افیئرز میں یا کرنٹ جو بہت بڑا ایک ٹرانسجینڈر جو ہے یہ موضوع زیر بحث بنا ہوا ہے، اور ہر ٹی وی چینل کے اوپر ہر اینکر، ہر صحافی، ہر سماجی شخصیت، ہر مذہبی شخصیت اور اس معاشرے سے جو ہر بندہ ریلیٹڈ ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ ٹرانسجینڈر اصل میں قانون ہے کیا، اور اس کا ٹرانسجینڈر کا مطلب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں میاں وحید صاحب آپ کا اور آپ کی ڈیلی پبلشر ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی شک نہیں، جس وقت یہ ایک ملک میں بڑا اہم موضوع چل رہا ہے، اور اس موضوع میں اگر ہم کرنٹ افیئر پروگرام دیکھیں یا سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھیں تو ٹرانسجینڈر جو ہے ایک بڑا نمایاں موضوع ہے اس وقت۔ اصل میں یہ ہے کیا؟ آسان لفظوں میں اس کو سمجھا جائے تو یہ ایک ہم جنس پرستی کا نام ہے، اور یہ ملک پاکستان کی قانون اور آئین میں 2018 میں یہ پاس ہو چکا ہے۔ بل 2017 میں اس کو پیش کیا گیا، 2018 میں انہوں نے پاس کر دیا۔ جس وقت ان کو پاس کیا گیا اس وقت یہ آخری حکومت کے وقت تھا، اور اسمبلی میں اتنے لوگ بھی نہیں موجود تھے، ایک اسمبلی کا فورم پورا بھی نہیں تھا، بس اس دوران انہوں نے اس کو اندر کھاتے کر کے کسی نہ کسی ذریعے پاس کر دیا۔ جب یہ بل پاس ہو گیا تو 2019 میں اسلام آباد کے کچھ وکلاء حضرات تھے جنہوں نے اس کے بارے میں پٹیشن دائر کی کہ یار یہ قانون جو ہے نا صحیح نہیں ہے، کیونکہ قانون تو بنتے ہیں وہ انسانوں کے حقوق اور تحفظ کے لیے۔ یہ پہلا قانون ایسا وجود میں آیا کہ جو انسانوں کی تذلیل کا سبب بنا۔ تو انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی، وہ پٹیشن پھر چلتی 2020 میں اس قانون میں جاننا چاہتا ہوں کیا ایسی چیز تھی کہ کس طرح ہم اپنا جینڈر کس طرح چینج کر سکتے ہیں کہ انسان فطرتی طور پہ مرد پیدا ہوا ہے یا فطرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عورت بنایا ہے، تو وہ اپنا جینڈر کس طرح چینج کر سکتا ہے؟ ہاؤ پاسبل کہ وداؤٹ اینی جو ہے وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ یو کین چینج یور جینڈر؟ میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ 2021 میں جب یہ سینیٹر مشتاق جو جماعت اسلامی کے بڑے سینئر سینیٹر ہیں، انہوں نے ایک ترمیمی بل پیش کیا۔ انہوں نے کہا جناب آپ نے یہ جو ہم جنس پرستی کا یہ جو بل بنایا ہے، اصل میں یہ بل بنایا کیوں گیا تھا؟ ہمارے معاشرے میں ایک تیسری جنس ہے خواجہ سرا، اور ان کے حقوق اور ان کے تحفظ کے لیے اس بل کو بنایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا جی آپ نے خواجہ سرا کے تحفظ کے لیے تو بنایا ہے، لیکن اس میں آپ نے اینی پرسن ہر شخص کے لیے یہ لکھ دیا ہے کہ کوئی بھی عورت یہ جا کر نادرا سے کہے کہ میرے اندر مردوں کی فیلنگز ہے، یعنی کہ میں مرد محسوس کر رہی ہوں، تو وہ فوراً آپ سے ایفیڈیوٹ لے کے اس کے جنس تبدیل کر دے گی۔ سر اس میں تو عورت اس وقت بھی جب کوئی عورتیں ماشاءاللہ صحت بھی بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ خامدوں کو اچھا خاصا پیٹ لیتی ہیں تو اس کو بھی فیلنگ شروع ہو جاتی ہے کہ میں مرد بن گئی ہوں۔ نہیں وہ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ اب اس میں کوئی بھی مرد ہے نا، وہ بھی جائے گا جا کے کہ جی میں عورتوں کی فیلنگ محسوس کرتا ہوں، عورتیں کہیں گی میں مردوں کی فیلنگ، تو نادرا والے اس کو فوراً چینج کر دیں گے۔ جی سینیٹر مشتاق صاحب نے یہ لفظ بولے ہیں بھائی آپ یہ بل ضرور پاس کریں، آپ نے بل پاس کر لیں کہ اس سے ترمیم لے آئیں۔ وہ ترمیم کیا ہے کہ میڈیکل بورڈ تشکیل دیں، کیونکہ ہمارے یہ پڑوس ممالک میں ہندوستان ہے، دوسرے ہیں برطانیہ، اور ہر ملک میں یہ قانون ہے، لیکن اس قانون کا ذریعہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ جا کے کہتا ہے، وہ میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے، 2-3 ڈاکٹر اس کے بارے میں سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ جناب یہ واقعتاً اس قابل ہے کہ اس کو اس طرح جس تبدیل کی جائے۔ یورپ میں تو بیسیکلی جو اس قانون کو لانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ تو یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی اپلیکیشن موو کی ہے اس قسم کی تو آپ کو 2 سال تک کا ٹائم ڈیوریشن دیا جاتا ہے۔ 2 سال کا ٹائم ہے، اور بعض ممالک میں تو ایسی مثلا ہم ان سے بھی فاسٹ ہو گئے کہ ڈائریکٹ جا کے نادرا کو، اور بعض ممالک میں 3 سال کا ٹائم ہے۔ لیکن میں آپ کو حیران کن بات بتاتا ہوں کہ 2018 سے آج 2022 ہے، 2018 سے 2022 30,000 کے قریب نادرا کے ریکارڈ کے مطابق لوگ اپنی جنس تبدیل کر چکے ہیں، اور ہمارے لوگوں کو، ہمارے عوام کو، پاکستانیوں کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں ہے، حالانکہ یہ چیز بڑی اہم ہے اور ہمیں اس بارے میں علم ہونا بھی چاہیے۔ مدثر صاحب ایک سوال یہ آتا ہے کہ دیکھیں دنیا کے بہت سارے مذاہب ہیں، ٹھیک ہے جی، تو کیا کسی ایسے مذاہب میں اس کی دیکھیں نا معاشرہ قائم ہوتا ہے لوگوں سے، بالکل ایسے، اور لوگوں کا توازن بنتا ہے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کا جو طرز زندگی ہوتا ہے، جو ان کا فطرتی ایک اللہ تعالیٰ نے جو فطرتی عمل ہمیں جس طرح سے پیدا کیا ہے، جو قدرتی ایک چیز ہے، اس سے اگر کوئی ہٹ کے ہم کام کریں
تو یہ کتنی اپنا جو اس معاشرے کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے جی، ماحولیاتی تبدیلی تو میں یہ کہا کرتا ہوں، جب بندہ قدرت کی تبدیلیوں کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے نا، تو پھر قدرت بھی ماحول کی تبدیلیوں کو چھیڑ چھاڑ کر دیتی ہے۔ آج دیکھیں، یہ ریسنٹلی بات کر رہا ہوں، ہمارا ملک کا تیسرا حصہ جو ہے نا وہ سیلاب کی زد میں ہے۔ اس کے علاوہ ماحول دیکھیں، ہمارے ملک کے اندر کتنی آفات ہیں۔ اس سے پیچھے چلے جائیں تو کرونا کا ایک بہت بڑا وار آیا تھا، پوری دنیا میں آیا تھا۔ یہ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے قدرت کا جو بنایا ہوا قانون ہے نا، ہم نے اس میں چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، بلکہ چھیڑ چھاڑ نہیں، بلکہ اس کو اپنے طریقے سے نافذ کرنا شروع کر دیا۔ جو ایک قدرتی فطرتی عمل ہے، ہم نے جب اس میں انٹرفیئرنس شروع جب اس میں انٹرفیس کریں گے تو پھر اللہ رب العزت تو نہیں برداشت کریں گے۔ دنیا میں کوئی عورت سوکن برداشت نہیں کرتی، اللہ رب العزت کیسے کرے گا؟ یار میرا بنایا ہوا قانون ہے اور اس میں کوئی یہاں کوئی قانون کی تبدیلی کر لے تو اس میں توہین عدالت لگ جاتی ہے۔ اس پہ کہا جاتا ہے جناب اس نے تو یہ کیا، اس نے تو یہ کیا، اس نے تو یہ کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ قانون ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرد ہے وہ عورت بن جائے اور ایک عورت ہے وہ مرد بن جائے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ کی ایک بات سے سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت ہم بہت ساری آفات جو ہیں، بہت ساری ناگہانی آفات جو پوری دنیا میں اس وقت لوگ فیس بھی کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قدرتی جو بنایا ہوئے فطرتی قانون ہے اس میں رد و بدل چینج کی۔ جیسے ہم نے ایٹمی پاور بننے کے لیے ایٹمی اسلحہ کر لیا، اس طرح کی جو ہے وہ کارز ہو گئی، اور ہم جو ہے وہ انسان دوست ماحول بنانے کی دنیا ایک طرف بات کر رہی ہے، انسان اچھے انوائرمنٹ کی بات کر رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے؟ کہ وہ کہہ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دنیا کو ہلا کے رکھ دیں گی، اور جس میں ہم نے حالیہ دیکھا بھی اور دنیا نے ایڈمٹ بھی کیا کہ پاکستان نے جو فیس کیا وہ اس وجہ سے تھا کہ جو دوسرے ممالک نے فطرت کے قانون کو چھیڑا، قدرتی ماحول کو ڈسٹرب کیا، جس سے ہمارے پوری دنیا کا نظام جو ہے ڈسٹرب ہوتا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ جب ہم معاشرتی نظام اپنے معاشرے کو جو ہمارا سماجی زندگی کا نظام ہے، اگر ہم اس کے قدرتی قانون میں عمل دخل کرنا شروع کر دیں گے، جو فطرتی اللہ تعالیٰ نے جسے ہمیں فطرتاً بنایا ہے، تو اس کے نقصانات کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ کہ یہ ایک قسم کی اویئرنیس بھی نہیں دے رہے؟ دیکھیں، میں اس میں سب سے بڑا نقصان بتاتا ہوں۔ اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کوئی مرد سرخی پاؤڈر لگا لے، بڑے بال رکھ لے، اور وہ کہے کہ جناب میں جو ہے نا عورت، مرد نہیں میں تو عورت بن گئی، عورت کی فیلنگز ہے۔ کل کو وہ ہمارے معاشرے پہ دیکھیں، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ڈاکٹر ہے، میڈیکل ہے، پبلک واش روم ہے، ٹرانسپورٹ ہے، یہ کتنے ادارے ہیں جہاں پہ میل اور فیمیل علیحدہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ مرد فیلنگز محسوس کی ہے اور اس نے اپنا کارڈ بنا لیا، قانونی طریقے سے وہ عورت بن گئی، اب وہ تو ساری عورتوں والے کام، عورتوں میں بیٹھے گا بھی، پبلک واش روم بھی عورتوں والے استعمال کرے گا، یونیورسٹی میں بھی عورتوں کے داخلے جائیں گے، لیکن حقیقت میں کوٹا بھی استعمال کر لے گا، سب کچھ کرے گا۔ یہ عورتوں کے جو اصل میں حقیقی عورتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان کے حقوق غصب نہیں ہو رہے کیا؟ میں کہتا ہوں یہ ان کے بھی حقوق ہیں، اور اصل یہ ٹرانسجینڈر جو تیسری جنس کے جو خواجہ سرائیں، اصل میں ان کے حقوق ضبط کیے گئے ہیں، ان کے بھی حقوق ضبط کر لیے ہیں، اس کی آڑ میں جو اینی کر دیا ہے، بالکل اس آڑ میں کر دیا انہوں نے۔ اور اس کا نقصان یہ ہے ہماری محفلوں میں جہاں عورتوں کی دینی محفلیں، ہماری خاندان کی شادیوں میں جہاں عورتیں علیحدہ کی جاتی ہیں، وہاں پر یہ لوگ مرد کی شکل ہوں گی لیکن یہ عورتیں بن کے اس کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ کچھ ایسے سیکٹر ہیں، یہ تو ایک فیملی آپ نے بتایا، مگر آؤٹ سائڈ پبلکس پہ بھی تو ایسے ہیں جہاں پہ مرد الاؤ نہیں ہے، عورتوں کو الاؤ ہوتا ہے، اور کچھ ایسی یونیورسٹیز بنی ہوتی ہیں جہاں پہ کو ایجوکیشن نہیں ہوتی، کو ایجوکیشن نہیں ہوتی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ اپنا حتیٰ کہ یہاں تک کہ عورتوں کی جیلیں بھی الگ ہوتی ہیں، تو پھر وہاں پہ بھی ہر چیز رہیں گے، تو یہ تو ہم نے ایک سمجھ لیں کہ ایسا چلتا پھرتا جو ہے وہ اپنا سمجھ لیں ایٹم بم چھوڑ دیا ہے، ہم نے بے حیائی کو نا، بے حیائی کو بھی پھیلانے کے لیے ہم نے سمجھے ان کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، اور ہم نے کہا جو آپ بے حیائی کو پھیلائیں، یعنی کہ وہ آپ کی بات کہ دنیا میں قانون بنتے ہیں انسانوں کی فلاح کے لیے، یہ پہلا قانون ہے جو بہت ہی خوبصورت بات کی کہ جو تذلیل کے لیے جو انسانوں کی تذلیل۔ اچھا اب سر دیکھیں اس میں فیملی میں دیکھیں کہ کیسا جو ہمارا جو ایک سماجی نظام ہے، ایک آدمی کے 4 بچے ہیں، وہ کہہ رہے جی اب میرے میں فیلنگ آ گئی، میں عورت بن گئی ہوں، تو وہ ایک بچے اپنے باپ سے محروم ہو رہے ہیں کیونکہ اس نے ظاہر کیا ہے کہ قدرتی طور پہ جب وہ تھا کہ اس نے شادی کی تھی، اور ایک ماں جو ہے وہ کہ جی اب میں مرد بن گئی ہوں، تو اب اس میں جو عورت ہے اگر وہ مرد بنے گی تو دیکھیں اسلام نے تو کہا ہے کہ اور مرد کا دگنا حصہ ہے، اب عورت مرد بن کے عدالت میں یہ دائر کر کے وہ اپنا دگنا حصہ برآمد کر لے گی، وہ اپنا دگنا حصہ ان سے لے لے گی، اب یہ بھی کتنے نقصان ہے، وراثت میں بھی نقصان، دوسری جگہ میں بھی نقصان۔ اب اصل بات یہ ہے کہ ہمیں سماجی بے راہ روی آپ کو نظر آ رہی ہے، ہاں، اور اب اصل بات یہ ہے کہ کیا
ہمارے ملک میں کتنی جماعتیں ہیں، کتنی تحریکیں ہیں، ہمارے ملک کے اندر کتنی ایسی یونین ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں، NGOs ہیں جو آپس میں اور کام تو بہت کر رہی ہیں، لیکن ہم لوگوں کو نا اس بارے میں اکٹھا ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کام قوم لوط کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط والے کام سے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قوم لوط والے کام کے بارے میں تو ممانعت فرمائی ہے۔ ہم نے بڑا مشہور، کسی بھی مذہب میں اس چیز کی ایسی اجازت نہیں ہے، بالکل نہیں، میرے جہاں ہم نے وہ مشہور حضرت علی کا وہ واقعہ پڑھا ہے نا، جس میں کہ وہ کہ بچہ کہتا تھا کہ میرے ساتھ یہ میرا مالک زیادتی کر رہا ہے، وہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ اس طرح بات ہوئی تو آپ نے کہا جی نہیں، حضرت علی رضی اللہ کو بلایا جائے۔ پھر وہ ان کی قبر پہ گئے، وہاں سے جب قبر کھدائی کی گئی تو ان کی لاش وہاں نہیں تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ یہ فرمانے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، جو بندہ قوم لوط والے کام کرتا ہے جب وہ مر جاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اس کی لاش اٹھا کے قوم لوط کے قبرستان میں لے جاؤ۔ تو یہ تو ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو ہو گئی اویئرنیس کی، اس کے سائیڈ ایفیکٹس آگے، اس کی ہم نے ان شارٹ ٹائم جو ہے موضوع تو بہت وسیع ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پوری دنیا ہی اصل میں جو ڈسٹرب ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پہ ہمارا جو آئین پاکستان ہے اس میں دیکھیں واضح طور پہ لکھا ہے کہ ملک میں کوئی بھی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت کے منافی ہو، جو ہمارے مذہب کے خلاف ہو۔ اس میں گو کہ ہر مذہب، تمام جو اقلیتیں ہیں ان کو اپنے مذہب کے مطابق ہم نے آزادی بھی دی ہوئی ہے، مگر یہ تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ انسانی فلاح کی آڑ میں انسانی تذلیل کا ایک قانون پاس کر دیا گیا ہے۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مذہبی جماعتوں کی ذمہ داری ہے، یا ہمیں اس وقت تمام معاشرے کو اپنے معاشرے کی بقا کے لیے تمام سماجی لوگوں کو، سماجی NGOs کو، مذہبی جماعتوں کو بحیثیت پاکستان، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان ہمارے اوپر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے بتایا نا کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستان، بحیثیت انسان، میں سمجھتا ہوں بحیثیت انسان ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بحیثیت انسان میرا خیال ہے آج ہر شخص موبائل، ہر شخص فیس بک، ہر شخص یوٹیوب، ہر شخص ٹویٹر یوز کر رہا ہے، اور یہ بہت بہت اہم چیز ہے۔ آپ یوٹیوب پہ، آپ فیس بک پہ کوئی ایک چیز کرنے کی شروع کرتے تو وہ بعض دفعہ ایسی ٹاپ ٹرینڈ میں چلی جاتی ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول کی میڈیا ہوتی ہے وہ مجبور ہوتی ہے اس خبر کو چلانے کے لیے۔ جب عوام کی طرف سے متحد ہو کر اس بارے میں یہ بتایا جائے گا، یہ آواز کہی جائے گی کہ جناب ہمیں یہ چیز منظور نہیں ہے، یہ جو چیز آپ بتا رہے ہیں کہ اس بارے میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی قانون کو آپ ختم کر دیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی قانون میں جو ترمیم ہے نا اس پہ غور کریں۔ اور اس بارے میں کل وزیر داخلہ، وزیر قانون ہیں، انہوں نے بھی اس بارے میں کل پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے نظر ثانی کے بارے میں بات کی ہے۔ ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی اچھی انہوں نے کہا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، تو اس میں علماء اور اس میں سیاسی، سماجی تاجر حضرات، کمیونٹی، دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں، NGOs ہیں، ان لوگوں نے مل کے آواز اٹھائی ہے اور اٹھانی چاہیے۔ یہ ہمارا ایک قومی فریضہ بھی ہے، بحیثیت اسلام، بحیثیت پاکستان ہم لوگوں کو اس بارے میں یکجا ہو کر آواز اٹھانی چاہیے کہ ہم لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو اویئرنس دیں اور لوگوں کو اس لفظ کے بارے میں حقیقت کھل کر بتائیں۔ اگر اس طرح ہم مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ بل میں ترامیم بھی پیش کی جائیں گی اور سب کچھ اچھا ہو جائے گا، بہتری آ جائے گی۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر حافظ گجر صاحب، سلیم گجر صاحب۔ تو ان سے تمام گفتگو کے بعد یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ ہر انسان کو اپنے رائے دہی کا حق حاصل ہے، کہ یہ اخذ ہوا کہ قانون ضرور بننے چاہیے، ایسے قانون بننے چاہیے کہ جس سے معاشرے میں بہتری آئے، جس میں لوگوں کی فلاح ہو، اور یہ قانون بھی اس وقت تک بہتر ہو سکتا ہے جب تک ہم اس کے جو اصل جو ضرورت مند ہیں، جن کو اس قانون کی ضرورت ہے، ان کو تو ہم نے پس پشت ڈال دیا، مگر کچھ ایسے اس میں چیزیں ایڈ ہو گئیں جس سے ہم نے معاشرے کو تباہی کے دہانے پہ لے کے جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور بلکہ ہم نے کھڑا کر دیا ہے۔ اور وہ چیز جو معاشرے کو اور انسان کی سماجی زندگی کو خراب کرتی ہے، اس کے لیے ہم نے ایک لائسنس کا، میں کہتا ہوں ایک سرٹیفکیٹ کا اجرا کا جو ہے وہ ایک طریقہ کار جو ہے وہ واضح کر دیا، کہ جس سے قانونی طور پہ بے راہ روی، جنسی بے راہ روی اور کی ایک سمجھتا ہوں کہ اجازت لینے کی ہمیں قانونی حیثیت مل گئی ہے۔
اور ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ قانون صرف اور صرف انسانی فلاح کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے بنتے ہیں۔ آج ہم فطرتی ماحولیاتی جو ہے اس میں چھیڑ چھاڑ کرنے کے بعد تباہی کے دہانے تک پہنچ گئے ہیں، اور یہ ایک اویکنگ کال ہے جو سلیم گجر صاحب نے دی ہے کہ مستقبل میں جب ہر گھر میں یہ تباہی پھیل جائے گی تو کسی کو پاس اتنی طاقت یا وہ نہیں ہوگی کہ وہ ہمیں اس تباہی سے بچا سکے۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا اور گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے، اور ایسی چیزیں جب ایسی معاملات آتی ہیں تو بحیثیت انسان، بحیثیت پاکستان، بحیثیت قوم آپ کو اپنی رائے دہی دینی چاہیے، تاکہ یہ معاشرہ جو ہے فلاح کی طرف جائے، نہ کہ فنا کی طرف۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔